مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الا تنصروه فقد نصره الله ومن يعظ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم. حضرات گرامی، سورہ برات کی یہ آیت پڑھی ہے میں نے. ذکر ہے اس میں مختلف جنگوں کا. پہلے اس کے حنین کا ذکر آ رہا ہے. آپ جانتے ہیں حنین کی جنگ بڑی مشکل جنگ تھی. یہ وہ جنگ تھی جب مکہ فتح ہو چکا تھا اور طاقت مسلمانوں کے ہاں بہت آ چکی تھی. یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ جب طاقت آ جائے تو کچھ آ جاتا ہے کہ ہم طاقت والے ہیں. یہ انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی ساری عقائد شاریوں کے باوجود یہ محسوس کرنے لگ گئے تھے کہ اب ہمیں کفر شکست نہیں دے سکتے. اب ہمارے پاس طاقت آ گئی ہے، ہم طاقتور ہو گئے ہیں، تعداد بڑھ گئی ہے، اسلحہ زیادہ ہو گیا ہے، لشکر بہت ہے. حنین کی جنگ میں سب سے بڑا لشکر مسلمانوں کا حنین کی جنگ میں ہی تھا. یعنی مکہ فتح کرنے کے لیے جو لشکر آیا تھا اس سے بھی زیادہ تھا. تو اس سے اندازہ ہو سکتا تھا کہ مسلمان سمجھتے تھے کہ ہم نے مکہ فتح کر لیا ہے، مرکز عرب کا فتح کر لیا ہے، تو اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے. تو ایک آیا قرآن کہتا ہے اذ اعجبتکم کثرتکم. فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کا ذکر کیجئے کہ جب یہ اس جنگ میں آگے بڑھے تھے اور انہیں خیال آ گیا تھا کہ ہماری کثرت بہت ہے اور تمہیں غرور آ گیا تھا اپنی کثرت پر. اعجبتکم کثرتکم قرآن کا لفظ ہے کہ تمہیں اپنے آپ پہ تعجب آنے لگ گیا تھا کہ اتنا لشکر ہمارا، اتنی طاقت ہماری، اب کفر کیا ہوگا. اور قدرت کا نظام دیکھیے، قدرت ثابت کرنا چاہتی ہے. اسی جنگ میں مسلمانوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اسی جنگ میں پاؤں اکھڑے مسلمانوں کے، لشکر پیچھے گیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کمان کرتے تھے، پیچھے سے حکم دیتے تھے، خود تلوار لے کے میدان میں آئے. خود میدان میں نکلنا پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں طاقت کی کیا اور وہاں کیفیت کیا تھی. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ نعرہ تھا آپ کا، زبان پر یہ رجس تھی اور آپ آگے بڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں. انا نبی، میں نبی بن کے آیا، لا کذب، جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب. اور مکے والو، تم عرب والو جانتے ہو میں عبد المطلب کا پوتا. یعنی خاندان پہ بھی فخر کیا، نبوت کا بھی اعلان کیا اور میدان میں نکلے. اور حقیقت یہ ہے کہ بہت نقصان ہونے کے بعد مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. تو قدرت کہہ رہی ہے کہ اس لیے ہم نے یہ دکھایا کہ تمہیں اپنی کثرت پہ ناز ہو گیا تھا،
بدر میں تمہیں کثرت پہ ناز نہیں تھا، رسول اللہ کے ساتھ ہونے پہ اتنا ناز۔ آج تمہارے ناز کی کیفیت بدل گئی تھی، اس لیے ہم نے ثابت کر دیا کہ یاد رکھو کثرت فتح نہیں دیتی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ۔ اور آپ کتنے چھوٹے گروہ آئے ہیں میدانوں میں اور بڑے گروہوں پہ کامیاب ہو، یہ تو ہوتا رہا، تاریخ گواہ ہے۔ اس لیے یہ بات نہ آئے، یہ تذکرے ہو رہے ہیں، یہ صورت میں مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، اور اسی تذکرے کے ساتھ ہی ایک پہلے کا تذکرہ آ گیا جو ابتدائی تذکرہ تھا۔ یہ وہ تذکرہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مہاجر بن کے نکلے تھے۔ قرآن مجید نے پہلے طاقت کا مظاہرہ بتایا اور پھر اس بے بسی کا ذکر کیا کہ جب نکل پڑے تھے مسلمان مکہ چھوڑ کر، مرکز تھا، گھر بار تھا، مقدس مقام تھا، پیدا وہیں ہوئے تھے، رہنے والے وہیں کے تھے، آج پہلا موقع تھا کہ شہر چھوڑنا پڑا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے تو مکہ مکرمہ سے باہر آ کے کھڑے ہو گئے تھے، حدیث میں آتا ہے کھڑے ہو گئے تھے، اور پیچھے مڑ کے کعبہ کی طرف نظر کی تھی۔ کعبہ سامنے نظر آتا تھا، اونچی بلڈنگیں نہیں تھی، سامنے کعبہ نظر آتا تھا، تو کہا اے کعبہ تو مجھے دنیا جہان کے ہر مقام سے زیادہ پیارا ہے۔ یہ جملہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے زیادہ پیار مجھے تجھ سے ہے، لیکن میں کیا کروں، تیرے بیٹے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اتنا حسرت کا جملہ نکلا کہ تیرے بیٹے کہا کہ یہ تیرے ہی ہیں، سارے تیرے ہی جو شہر کے رہنے والے ہیں، یہ مجھے رہنے نہیں دیتے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ اے کعبہ میں جا رہا ہوں، لیکن اے کعبہ تجھ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ واپس ضرور آؤں گا۔ یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ واپس آؤں گا اور جلد واپس آؤں۔ تاریخ کہتی ہے 8 سال کے بعد واپس آ گیا۔ 8 سال کے بعد وہی مکہ جو نکال رہا تھا وہ استقبال کر رہا تھا۔ تاریخ بدل گئی، تاریخ کا رخ بدل گیا۔ یہ جو اب نکلے تھے، قرآن مجید اس کا تذکرہ کر رہا ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے، وہ نکلنے کی ہے، مکہ مکرمہ سے جانے کی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نبی بن کے آئے تھے، لوگوں کو تبلیغ کی تھی، لیکن لوگ کیا تھے، 2 گروہ ہو گئے تھے، کچھ ساتھ دینے والے ہو گئے تھے، کچھ مخالفت کرنے والے ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ تھے کہ جو لگاتار دشمنی کرتے چلے جا رہے تھے، انہوں نے رشتہ داریاں بھی چھوڑ دی تھی، تعلق بھی چھوڑ دیا تھا، اپنے جو خاندانی روابط تھے ان کو بھی تچ کے رکھ دیا تھا، اور سارے مخالفت پہ آ گئے تھے۔ اپنے کو قتل کرنا مشکل کام ہوتا ہے میرے دوستو، مخالفت بھی ہو جائے تو اپنے کو مارنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ہوا۔ اپنوں کو، قریبیوں کو، معزز لوگوں کو مارا گیا۔ تو نکلے تو قرآن کہتا ہے ایک وہ تھے، فرمایا ایک وہ تھے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ فرمایا کیا میرے رسول کی مدد نہیں کرو گے؟ کیا وجہ ہے کہ میرا رسول آج نکل رہا ہے، مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تم مدد نہیں کرو گے؟ وقت فقد نصرہ اللہ۔ فرمایا لیکن یہ یاد رکھو کہ تم مدد کرو نہ کرو، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ بات بڑی واضح کر دی کہ تم مدد کرو نہ کرو، تمہیں حق پہنچتا تھا مدد کرنے کا، تمہیں حق پہنچتا تھا ساتھ دینے کا، تم ساتھ نہیں دے رہے ہو تو فکر نہ کرو، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے مدد کر دی ہے، فیصلہ کر دیا ہے مدد کا۔ کب کی ہے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا،
جب انہیں نکال دیا تھا ان لوگوں نے جو کفر کرنے والے تھے۔ فرمایا وہ دن یاد کر لو، ہم نے مدد کا فیصلہ کر لیا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب ان لوگوں نے جو کفر پہ تھے انہوں نے ہمارے نبی کو نکال دیا تھا۔ اخرجہ الذی، سیغہ بڑا واضح ہے، بہت واضح سیغہ بتا رہا ہے مکے والوں کو کہ تم نے نکالا ہے، تم مجرم بنے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے کے۔ ٹھیک ہے ان کا ارادہ ہو گیا ہے چلنے کا، لیکن تم سبب بنے ہو نکلنے کا۔ فرمایا یاد رکھو اللہ نے مدد کی تھی جب تم نکال رہے تھے، اور مدد کیسے کی تھی؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ ہم نے ایک ساتھی دے دیا تھا جو غار میں ساتھ گیا تھا۔ قرآن نے اذ اخرجہ الذین آمنوا، عربی کا طالب علم جانتا ہے، حیرت زدہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ تم مدد کرو نہ کرو ہم مدد کر رہے ہیں، اور مدد کا اظہار کیسے کیا؟ فرمایا ہم نے ایک ساتھی ساتھ جوڑ لیا۔ کس قدر اعتماد ہے قدرت کو اس ساتھی پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، کہ قرآن نے ان کے ساتھ کو اپنی مدد کہا کہ اذ اخرجہ الذین، جب نکال رہے تھے کافر تو اس وقت ایک ساتھی دے دیا تھا ہم نے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں اکٹھے چلے گئے تھے۔ کیا تھی؟ آج بھی حاجی دیکھتا ہے غار کو پریشان ہوتا ہے۔ غار ثور تقریباً 3 میل کی چڑھائی ہے، پہاڑی سفر، پہاڑ ہی پہاڑ، تیز پتھر، چپتے ہوئے پتھر، اور رستہ بھی کوئی نہیں، آج تک رستہ نہیں، آج بھی پگڈنڈیاں ہی جاتی ہیں، آج بھی کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ راستہ بنا دے کہ لوگ دیکھنے چلے جائیں، آج بھی جو جاتا ہے جان پہ کھیل کے ہی جاتا ہے۔ تو کہا اس دور کی بات کرو، اب تو تم صدیوں سے آ رہے ہو اس راستے پہ، اب یہ راستہ تمہیں تکلیف دہ لگتا ہے، اس وقت کتنا ہوگا جب پہلی دفعہ آئے تھے۔ پہلی دفعہ جب آئے تھے تو کیا حال ہوگا اس راستے کا، یہ پتھر کتنے شدید ہوں گے، چلنا کتنا مشکل ہوگا۔ فرمایا لیکن ہم نے مددگار دے دیا تھا، غار میں دے دیا تھا۔ دیکھیے یہاں ایک طالب علم کی حیثیت سے سوچتا ہوں قرآن مجید نے اتنا واضح ذکر کیا ہے ان کا کہ یہ نہیں کہ کوئی اور تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں ہی غار میں تھے۔ قرآن نے صیغہ بدل بدل کے ثانی اثنین کہا، اثنین دو کو کہتے ہیں، دو میں سے دوسرا، یہ نہیں کہا کہ وہ کہہ دیا جاتا کہ وہ بھی ساتھی تھے، شک پڑتا کہ 2-4 اور بھی ہوں گے جانے والے۔ قرآن نے اثنین کہہ دیا، دو ہی تھے جن میں سے وہ دوسرا تھا۔ ادب کا تقاضا بھی ہے کہ 2 میں سے دوسرے تھے، بتا دیا کہ پہلے تو رسول اللہ ہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی تھے جو پہلے جانے۔ فرمایا وہ 2 میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی قدرت نے جڑ ہی کاٹ دی اس شک کی کہ وہاں کوئی اور مددگار تھا۔ کہا نہیں، صرف 2 تھے، غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے، قرآن نے صاحب ہی کا استعمال کیا کہ رسول اللہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے۔ میرے دوستو، رسول اللہ کے ساتھی کو صحابی تو ہم سب کہتے ہیں، لیکن یہ وہ صحابی ہیں جن کو صحابیت کا لقب خود پروردگار دے رہا ہے، خود پروردگار لقب دے رہا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے، معلوم ہوا ساتھی بھی ایک تھا، کہنے والے کہہ رہے تھے لا تحزن،
میرا فکر نہ کرو۔ دیکھیے ہم ترجمہ کرتے ہیں خوف نہ کھاؤ، ترجمہ یہ بھی ہے، لیکن عربی زبان میں خوف اور حزن کا فرق ہے۔ زبان کا خوف جان کا خطرہ ہوتا ہے، خوف اپنے وجود کا خطرہ ہوتا ہے، اور حزن کسی اور کا خطرہ ہوتا ہے۔ یعنی حزن اسے کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اور اللہ کے ولی قیامت میں آئیں گے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اگر ایک ہی معنی ہوتا تو قرآن دو لفظ استعمال نہ کرتا۔ قرآن نے کہا ان پر خوف بھی نہیں ہے، حزن بھی نہیں ہے، دو لفظ قرآن نے استعمال کیے۔ قرآن نے بتا دیا کہ ہم لفظ زائد استعمال نہیں کیا کرتے۔ یہ تو تم کر لیتے ہو نا کہ ایک لفظ سے تسلی نہیں ہوئی دوسرا استعمال کر لیا، ایک سے معنی پورا نہ دوسرا ہوا۔ یہ تو زلیدہ بیانی ہے، یہ تو کم بیانی ہے، یہ تو تمہارے لفظوں کی کوتاہی ہے، یہ کہ کبھی کبھی مومن لفظ استعمال کر لیتے ہو، کچھ نہیں ہوتا، لمبا تڑنگا ہے، جنبے سے باتنا بڑی تڑنگا کہہ دیں جس کا معنی ہی کوئی نہیں۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ہم لفظ لاتے ہیں اس لیے کہ ہمیں پہلے لفظ پہ تسلی نہیں ہو رہی ہوتی، اس لیے لاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کے قدرت کلام پہ تو کوئی شک نہیں، وہ تو خالق کلام ہے، وہ تو خالق ہے۔ تو کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر خوف بھی نہیں ہے، حزن بھی نہیں ہے۔ اس لیے مفسرین واضح ہو گئے کہ یہ دونوں مختلف لفظ ہیں۔ خوف اپنی جان کا خطرہ ہے اور حزن دوسروں کا خطرہ ہے۔ فرمایا اللہ کے ولی کو قیامت میں نہ اپنا خوف ہوگا نہ کسی کا خوف۔ کیوں؟ بہت اچھی حکمت کی بات کی مفسرین نے۔ قرآن مجید میں جو ڈوب کے پڑھتے ہیں وہ معنی نکالتے ہیں۔ یہی ہے قرآن پڑھنا، ایک دفعہ پڑھا معنی آیا، پھر پڑھا پھر پڑھا۔ کیوں کہ ایک خط ایک دفعہ پڑھ کے معنی سمجھ آ جاتا، ایک کتاب ایک دفعہ پڑھ کے سمجھ، لیکن قرآن ہر دفعہ نیا معنی دیتا ہے۔ ہر دفعہ جب پڑھتا ہے تو نئے معنی اترتے ہیں۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، اقبال کہتا ہے کہ کتاب پڑھنے کا لطف ہی تب آتا ہے جب قرآن ضمیر پہ نازل ہو رہا، محسوس کرو کہ اللہ کا کلام اتر رہا، یہ کیفیت ہو تو قرآن مجید کے لفظ کے نئے۔ اس لیے مفسرین محنت کرتے ہیں، اتنی تفسیریں لکھی گئی، ورنہ ایک تفسیر کافی ہوتی، ایک کتاب کی تشریح کے لیے ایک کتاب کافی ہوتی ہے۔ صدیاں گزر گئی، عربی زبان ہی میں جو عربی میں قرآن اترا ہے، عربی ہی میں تفسیروں کی بہتات ہے کہ گنی نہیں جاتی، گننا مشکل ہے۔ سب سے پہلی تفسیر علامہ طبری نے لکھی ہے، علامہ ابن جریر طبری نے، جو پہلی مکمل تفسیر ہے دنیا میں قرآن مجید کی۔ چھوٹی چھوٹی لکھی گئی تھی، کوئی کسی سورت کی لکھ دی، کسی پارے کی لکھ دی، اس طرح لکھی جا رہی تھی۔ پورے قرآن کو ایک جگہ رکھ کے تفسیر لکھنے والے علامہ ابن جریر طبری ہیں۔ 310 ہجری میں فوت ہو گئے تھے، 302 ہجری میں یہ کتاب ان کی مارکیٹ میں آئی تھی۔ بغداد کی حکومت تھی اس وقت۔ میں نے اب شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کا جو مختصر چھپتا ہے، جو اس کا خلاصہ چھپتا ہے، وہ بھی 35 جلدوں میں ہے۔ جائیے لائبریری میں پڑھی، یہ خلاصہ ہے، اس کا اصل کتاب نہیں ہے۔ تو سوچئے قرآن کے معنی کہاں تک لوگوں نے ڈھونڈے ہیں، زندگی گزاری ہے، ایک ایک لمحہ لکھتا ہے۔ ایک ذکر آ گیا تو بات کروں ان کا، بڑا آدمی تھے، سچی بات ہے۔ علامہ ابن جریر طبری کے سامنے سر جھکتا ہے۔ 86 سال کی عمر پائی۔ علامہ ابن خلقان لکھتے ہیں کہ 86 سال میں 5 سال نکال دو کہ بچپن ہوتا ہے، بے شعوری ہوتی ہے، 81 سال کے دن بناؤ اور جتنے صفحے لکھے ہیں تقسیم کرو تو 14 صفحے روز آتے ہیں۔ یہ ہیں علامہ طبری۔
14 صفحات، اور وہ صفحات وہ نہیں کہ نقل کرنے، پہلے کتاب ہی کوئی نہیں، اوریجنل ہے، ابتکار ہے، نیا لکھنا ہے، پیچھے کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس سے نقل کرنا ہے۔ تو اندازہ کر لیجئے یہ لوگ کتنے بڑے، اسلام کو کتنے بڑے شاہکار ملے، بہت بڑا بڑا نام ملا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگ سوچتے رہے نئے سے، میں نے تو پھر یہ لکھ کے بات ختم ہو گئی۔ بعد میں آئی کشاف، آئی بیضاوی، آئی معالم التنزیل، آئی، ایک تفسیر پہ تفسیر چڑھتی۔ آج اگر ہم عربی تفاسیر کی لسٹ بنانے لگے تو ہزاروں کے حساب سے ہے۔ بلکہ میں تو آپ کو بتاؤں، جو اس ہندوستان میں، پاکستان اور ہندوستان میں جو عربی کی تفسیریں لکھی گئی ہیں، لکھنے والے یہاں کے لوگ تھے لیکن عربی میں لکھتے رہے، ان پر پوری کتاب آ گئی ہے کہ اتنی تفسیریں کی گئی، پی ایچ ڈی ہو گیا اس پر۔ یہ تھے لوگ کام کرنے والے۔ تو میرے دوستوں نے کہا کہ نہیں، ڈوبو لفظ پہ۔ بڑی اچھی بات کہی علامہ خلیل نے، 170 کی وفات ہے خلیل بن احمد کی۔ کتاب، پہلی کتاب لکھی تو حتیم میں بیٹھ کے لکھی، کعبے میں بیٹھ کے لکھی۔ بانی ہے مذہب، بہت بڑے اسلام، جتنی قواعد و ضوابط ہم طالب علم مدرسے میں پڑھتے ہیں سارے اسی کے بنائے ہوئے، صرف و نحو کا بانی ہے خلیل بن احمد۔ ایک جملہ کہہ گیا ہے خلیل بن احمد، جسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الفوز الکبیر میں بڑے نمایاں طور پہ نقل کیا۔ کہا کہ یاد رکھو، عربی کی ہر آواز جو نکلتی ہے جس کو حرف کہتے ہیں، آ با تا نکلتی ہے جسے با تا کہہ دیتے ہیں، کہا ہر ایک کا معنی ہے، کوئی بے معنی نہیں ہے، سارے معنی رکھتے ہیں، ہر لفظ کا معنی ہے، ہر حرف کا معنی ہے، اس لیے تو حروف مقطعات بے معنی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا الف لام میم، ہم نے کہا کہ 3 حرف بول دیے، لفظ تو کوئی نہیں ہے، ڈکشنری میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ علامہ خلیل کہتے ہیں یہ تینوں لفظ معنی رکھتے ہیں اور قرآن بے معنی کتاب نہیں ہے، قرآن معنی کے ساتھ آئی ہے، حرف حرف کا معنی۔ یہ کیفیت، اس کی مثالیں بھی دیتے ہیں وہ، بہرحال جو بات کہنا چاہتا ہوں، تو یہ لولما کا تصور تھا۔ تو کہا خوف خے واو فے سے بنا ہے، اور حزن ہے زا اور نون سے بنا ہے، اس کی آوازیں اور ہیں، اس کی آوازیں اور ہیں، اس کا معنی اور ہے، اس کا معنی اور ہے۔ تو خوف ذاتی خطرے کو کہتے ہیں، مجھے خوف ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، آپ کو خوف ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، لیکن حزن یہ ہوتا ہے کہ باپ کو ڈر ہے کہ بیٹے کا نقصان نہ ہو جائے، میرے بھائی کا نقصان نہ ہو جائے۔ یہ جو دوسرے کے نقصان کا خوف ہوتا ہے یہ حزن کہلاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کا ولی قیامت میں نہ اپنا خوف لے کے آئے گا نہ کسی کا خوف لے کے آئے گا۔ کیوں؟ مفسرین نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہوئی، نبیوں کو تو خوف ہوگا، ولی کو کیوں نہیں ہوگا؟ فرمایا نبیوں کو تو اپنی امت کا خوف ہوگا کہ میری امت بخشی جائے، ولی تو مکلف ہی نہیں ہے اس کا، وہ تو اپنی ذات لے کے آیا ہے۔ اس لیے خوف و حزن قرآن نے نبی کے لیے نہیں کہا، ولی کے لیے کہا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر لا تحزن، میرا خوف نہ کھا۔ معلوم ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کو خوف اپنی ذات کا نہیں تھا، اگر اپنی ذات کا ہوتا تو گھر سے کیوں چلتے؟ انہیں خبر تھا یہ خطرے کا راستہ ہے، انہیں خبر تھی کہ پورا مکہ پیچھے چلا ہوا ہے، انعام مقرر ہیں، 100 اونٹ انعام مقرر تھا جو رسول اللہ کو پکڑ لے، 100 اونٹ انعام مقرر کر دیا گیا تھا، لوگ نکلے تھے پکڑنے کے لیے۔ سراقہ بن جاشم نکلا تھا، عرب کا سب سے بڑا تیر انداز نکلا تھا، اس لیے کہ مجھے 100 اونٹ مل جائیں گے۔ بریدہ بن اسلم نکلا تھا، بڑے لوگ آئے تھے پیچھے پکڑنے کے لیے، اور کچھ تو پا نہیں سکے، کچھ نے پا لیا تھا۔
کچھ ایسے بھی جب پیچھے آ گئے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ جا رہے تھے, حضرت ابو بکر ساتھ ہیں. اللہ اللہ, ایک غلام ہے جو مہار پکڑ کے لے جا رہا. مکے میں بتا کے نہیں آئے تھے کہاں جانا, کسی گھر کو خبر نہیں تھی کہاں جانا ہے. یہ اپنا مخزن اور اپنا معدن جو تھا محفوظ رکھا تھا, لیکن حضرت صدیق اکبر کو خبر تھی. ان کو ہی خبر نہیں تھی, ان کے گھر والوں کو بھی خبر تھی, بیٹی کو بھی خبر تھی کہ میرے رسول کہاں جا رہے ہیں. حتیٰ کہ غلام عامر بن فہیرہ نام ہے غلام کا, اسے اونٹنی کی نکیل پکڑائی ہوئی تھی کہ ہمیں لے کے چلو. معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کر دیا کہ لوگوں جس خاندان پر مجھے سب سے زیادہ بھروسہ ہے یہی ہے. ان کے خاندان کے سربراہ پہ بھی بھروسہ ہے, خاندان کے اولاد پہ بھروسہ ہے. حضرت عبداللہ حضرت ابوبکر کے صاحبزادے کہتے ہیں میں رات کو بکریاں چراتا چراتا چھپتا چھپاتا غار پہ لے آتا تھا اور آ کر دودھ دو کر غار میں دودھ دے جاتا تھا. غار میں دودھ پہنچاتے رہے 3 دن, خوراک پہنچاتے رہے. بیٹے کو بھی خبر تھی کہ کہاں. بیٹی نے تو سامان باندھا تھا, اپنا دوپٹہ پھاڑ دیا تھا, سامان کے لیے کپڑا نہیں ملا تو دوپٹہ پھاڑ دیا. حضرت اسماء نے دوپٹہ پھاڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ بچی کتنا اظہار کر رہی ہے, کتنی قربانی کر رہی ہے. فرمایا بیٹی میں نے تجھے آج ایک لقب دیا ذات النطاقین, تو 2 دوپٹوں والی ہے. آج تک ان کا نام ہے. اتنا پیار کے محبت چلے. تو قوم کیا تھا, کہتے ہیں پیچھے سراقہ آ گئے. یہ شاہ سوار تھے, تیز اونٹ گھوڑے پہ سوار تھے, اونٹنی کے سامنے آ گئے. حضرت صدیق اکبر نے مڑ کے دیکھا تو سراقہ تھا, وہ تو جانتے تھے جیسے تیر انداز ہے. کہا یا رسول اللہ سراقہ آ گیا. فرمایا ابو بکر غم نہ کھا, غم نہ کھا, ہم اگرچہ مہاجر بن کے نکلے ہیں لیکن پناہ الہی میں ہیں نکلے ہیں. سراقہ کہتے میں آگے بڑھا, تیر مارنے لگا, تیر نہیں چل سکا. گھوڑا آگے دوڑایا تو گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں پھنس گئی, زمین نرم ہو گئی, گھوڑے کے ٹانگیں زمین میں چلی گئی, گھوڑا ہی پھنس گیا. کہتے میں سمجھ گیا کہ یہ غلط کام کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر معاف کر دے تو میں واپس چلا جاتا. آپ نے کہا چلے جاؤ. زمین نے چھوڑ دیا, چلے. کہتے جب میں تھوڑا سا چلا تو خیال آیا کہ اونٹ بہت زیادہ ہے انعام کے, لالچ آیا, پھر واپس آیا, پھر پھنسا. 3 دفعہ کہتے میں آیا اور تینوں ہی دفعہ پھنس گیا. میں وہاں سے وہاں آ کر پھنستا رہا تینوں دفعہ. تیسری دفعہ میرا گھوڑے کے پاؤں زمین پر نہیں گئے, اس کا پیٹ بھی زمین میں تھا. تو میں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ میں نے آزما لیا آپ کو. آپ نے فرمایا سراقہ میں نے پھر معاف کر دیا. یہ تھا عفو کا, یہ تھی رحمت. پھر معاف کر دیا اور کہا سراقہ تو چلا جا, تجھے ایک بشارت دیتا ہوں. وہ کتنے اچھے دن آئیں گے جب کسریٰ بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. کسریٰ بادشاہ جو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے اس وقت, جو طاقت والا بادشاہ, جو رسول اللہ کا خط بھی پھاڑا, فرما دیا دے گا. سراقہ کہتے ہیں میرے دل میں رہی بات. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ایران فتح ہوا, بادشاہ کا محل کا سامان آیا غنیمت میں, اس میں وہ 2 کنگن بھی تھے جو بادشاہ پہنا کرتا تھا. کہتے وہ کنگن دیکھے تو حضرت فاروق اعظم نے کہنے لگے سراقہ کو بلاؤ. کہتے میں تھا نہیں, مجھے بلایا گیا. میں آیا
کہا سراقہ ہاتھ کرو، میں کنگن پہنانا چاہتا ہوں۔ کہا یا رسول امیر المومنین یہ تو زیور ہے، زیور تو آدمی کو جائز نہیں ہے، زیور ہے۔ فرمایا یہ حکم دینے والے نے یہ کہا تھا کہ تو پہنے گا، یہ حکم بھی انہی کا ہے۔ سراقہ کے ہاتھ میں فاروق اعظم نے خود کنگن پہنا دی، اور سراقہ سارے لشکر میں کنگن اپنے ہاتھوں کو بجا کے کھنکا کے دکھا رہے تھے کہ یہ ہے رسول اللہ کی پیش گوئی، یہ ہے میرے رسول کا کہا ہوا۔ تو خوف تھا، آتے تھے لوگ۔ بریدہ اسلمی بھی آیا، 70 سواروں کے ساتھ آیا تھا، یہ تو اکیلا آیا تھا، وہ 70 آدمی لے کے آیا تھا۔ وہ سردار تھا بنو اسلم قبیلے کا، 70 آدمی لے کے آیا تھا۔ وہ بھی آ کے جھک کے گیا، اور پہلا جھنڈا جو اسلام کا لہرایا وہ بریدہ اسلمی نے لہرایا۔ تاریخ بڑے لمبے چوڑے واقعات دیتی ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بات اتنی کہنا چاہتا ہوں کہ لگاتار صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں کہ غم ہے کہ کہیں میرے رسول کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اسی کا جواب دیا لا تحزن، میرا ڈر نہ کا، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اللہ، اس کی معیت پہ کیوں نہ رش کیا جائے جس پر قرآن گواہی دے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو۔ اور کہا پھر یہی نہیں، پھر ہم نے مدد بھی کی، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اپنی سکون نازل کر دیا ان پر، پریشانی تھی سکون نازل کیا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، فرمایا ایسے لشکر بھیج کے مدد کی کہ تم دیکھتے ہی نہیں تھے، ایسے لشکر بھیجتے۔ کیا کہا حدیث کہتی ہے کہ مکڑی نے جالا تن دیا، مکڑی آئی اور غار کے منہ پہ جالا تن گئی۔ کافر دوڑے ہوئے آئے، راستہ دیکھتے آئے کہ یہ لشکر ہیں، ادھر جا رہے ہوں گے، یہ پاؤں کے نشان بتاتے ہیں۔ وہ تو پاؤں کے نشان دیکھنے کے بڑے ماہر تھے۔ آ گئے غار پر، آج بھی غار پہ جائیں تو غار میں بیٹھے تو سامنے چوٹی پہاڑ کی نظر آتی ہے، وہاں تک تاریخ کہتی ہے وہ آ گئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، وہ اوپر دیکھ رہے ہیں دور دور، اگر وہ نیچے دیکھیں گے تو ہم سامنے ہیں، ہمیں دیکھ لیں گے۔ فرمایا ابو بکر غم نہ کر، جالا تن دیا۔ کہنے لگے یہ جالا تنا ہوا اس غار میں کیسے جائیں گے؟ انہیں قدرت نے کہا ہم نے مدد کی تھی۔ ایدہ بجنود لم تروہا، ایسے لشکر بھیج کے مدد کی تھی کہ آپ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ تھا وہ ماحول جس میں حضرت صدیق اکبر نے ساتھ دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو یہ بات ایک ذہن میں رکھیے کہ جو اللہ کے مقبول لوگ ہوتے ہیں وہ قبولیت کی پہلی دلیل سے ہی قبول ہو جاتے ہیں، وہ شروع سے ہی قبولیت کی ہو۔ ایمان لائے تو کوئی دلیل نہیں مانگی، دلیلیں مانگتے رہے لوگ، کوئی مٹھی میں کنکر لاتا رہا، کوئی چاند توڑنے کی باتیں کرتا رہا، کوئی سورج کو پھیرنے کی باتیں کر رہا۔ بہت لوگوں نے بہت کچھ کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، مجھے پیار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن میں ایمان نہیں لایا تھا۔ میں بدر میں کافروں کے ساتھ آیا تھا، کافروں کے ساتھ بدر کی جنگ لڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے تھے۔ حقیقی چچا ہیں، پیار بھی ہے۔ کہتے میں آ گیا، گرفتار ہو گیا، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، رات مجھے تکلیف ہوئی، میرا جسم اکڑ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بسترے سے بار بار اٹھ رہے تھے۔ ام المومنین پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا چچا تکلیف میں ہے۔ پیار ہے چچا سے، لیکن وہ ادھر سے آئے،
بلایا، فرمایا چچا میں تمہیں معاف کرتا ہوں ایک شرط پر کہ اتنا فدیہ دے دو، اتنے پیسے دے دو، تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، تم غنیمت کا مال دے دو، تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ کہا کچھ روپے بتائے، چچا کہنے لگے اتنے تو میرے پاس ہے نہیں ہے، اے بھتیجے اتنے تو میرے پاس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ کہا، فرمایا چچا جب مکے سے چلے تھے تو میری چچی ام فضل کو کیا نصیحتیں کر کے آئے تھے، کتنے پیسے پکڑا کے آئے تھے کہ اگر میں مارا بھی جاؤں تو تمہارا گزارا ہونے کے لیے کافی ہوں گے، آج کہتے ہو میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں عجیب کیفیت کا شکار ہو گیا کہ وہ تو میری بیوی اور میرے درمیان اکیلے میں بات تھی، کوئی اور تھا ہی نہیں، یہ کیسے؟ فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیکھا تو میں ایمان لیا، یہ کیفیت دیکھی تو ایمان۔ معلوم ہوا کوئی نہ کوئی دلیل ڈھونڈتے تھے اسلام لانے کی، لیکن حضرت صدیق اکبر نے کوئی دلیل نہیں مانگی، تاریخ آج تک گواہ ہے، کوئی دلیل نہیں مانگی۔ سفر سے آ رہے تھے، راستے میں کسی نے بتایا کہ تمہارے جو دوست ہیں، دوستی پرانی تھی، تعلق پرانا تھا، تجارت میں بھی اکٹھے جاتے رہے تھے، تجارت میں ساتھ بھی دیتے رہے تھے۔ کہا کہ وہ جو تیرا ساتھی ہے اس نے دعوی نبوت کیا ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہتے ہیں میں نبی ہوں۔ کہتے ہیں میں گھر پہ نہیں گیا، سامان گھر بھیج دیا، میں سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، سیدھا مسجد میں آ گیا۔ میں نے کہا اے میرے دوست یہ دعویٰ کیا ہے؟ کہا ہاں میں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ فرمایا پھر میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا، حضرت فاروق اعظم راوی ہے اس حدیث کے، کہتے ہیں مجھ سے حضرت صدیق اکبر کا کوئی معاملہ تھا تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ اختلاف کیا میں نے ان کی رائے سے، تو حضرت ابوبکر بڑے ہونے کے وجہ سے مجھے ذرا دبا دیا کہ نہیں غلط کہتے ہو، یہ بات میری ہے۔ کہتے مجھے غصہ آیا کہ میری بات سنی نہیں، مجھ پہ ناراض ہو گئے۔ کہتے میرے دل میں ملال آ گیا حضرت صدیق اکبر ان کے بارے میں، میرے دوستو 10-12 سال بڑے تھے عمر میں، کہتے ملال آیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، وہ دل میں نہیں رکھتے تھے، فیصلے کروا لیتے تھے۔ کہا یا رسول اللہ آج مجھے دکھ ہوا ہے۔ کہا کیا دکھ ہوا ہے؟ کہا حضرت ابو بکر نے مجھے یہ کہا ہے، دکھ ہوا ہے۔ فرمایا میرا اتنا جملہ سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لوگوں سنو، آج میرے پاس اس کی شکایتیں لے کر آتے ہو جب تم سب میری تردید کر رہے تھے، وہی میری تصدیق کر رہا تھا۔ خود کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تھے جو مجھے نبی مان رہے تھے، تم تو تلواریں لے کے پھر رہے تھے، تم تو قتل کرنے کے لیے تہیہ کیے ہوئے تھے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں اتنا دکھ ہوا مجھے کہ شکایت میں نے کیوں کی، کہتے ساری عمر یہ داغ رہے گا کہ شکایت کیوں کی۔ لو کنت شارۃ علی صدر ابی بکر، کسی نے پوچھا عمر فاروق شان بڑی ہے آپ کی، آپ بڑا مقام رکھتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ شان ہی بڑی آپ ہے۔ فرمایا نہیں شان نہیں ہے۔ فرمایا مجھ سے پوچھو تو میں خواہش رکھتا ہوں کہ میں عمر فاروق نہ ہوتا ابو بکر کے سینے کا بال بن جاتا۔ جملہ ہے لو کنت شارۃ علی صدر ابی بکر، کاش میں ایک بال ہوتا ابو بکر کے سینے کا۔ یہ تھا مرتبہ و مقام، سمجھتے تھے لوگ، یقین تھا لوگوں کو کہ یہ کون ہے، یہ کس منصب کے ہیں۔ میرے دوست لیکن کوئی فخر نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے،
زندگی بھر کوئی تعریف نہیں سنی۔ ایک ہی کیفیت آئی تھی، حضرت حسان بن ثابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، شاعر ہیں رسول اللہ کے، دربار رسالت کے شاعر ہیں۔ آج جتنا بھی نعت خان نعت لکھتا ہے میرے دوستوں وہ صدقہ ہے حضرت حسان رضی اللہ عنہ۔ پہلے نعت خان ہیں جن کی نعت منبر پہ کھڑے کروا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنی ہے، انعام دیا ہے، جنت کی بشارتیں دی ہیں، بڑا ہی پیار کیا، بہت ہی پیارے تھے۔ آئے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعریف کرتے ہوئے، ان کا دیوان موجود ہے، آج بھی دیوان موجود ہے، پڑھیے کا ایک ایک شعر لگتا ہے حدیث کا قول ہے، ایک ایک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو غم میں 3 قصیدے کہے، غم کے کہے تو کہتے ہیں یہی تو دن تھا جس سے میں ڈرتا رہتا تھا، لو کنت صب الاسمدی، کہتے کاش اس دن سے پہلے مجھے کسی کالے ناگ نے ڈس لیا ہوتا، میں نہ ہوتا۔ اتنا صدمہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا، یہ تھی محبت۔ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضور آپ کی تعریف کرنی ہے، تعریف کرنے کے لیے روز سوچتے رہتے تھے کیا کرنی ہے، آج نہیں کرنی ہے، نہیں کرنی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود سننا چاہتے تھے تو بلا لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا حسان تو نے میری بڑی تعریف کی ہے، تو نے بہت تعریف کی ہے، لیکن میری ایک خواہش ہے۔ فرمایا حضور ارشاد فرمائیے کیا خواہش ہے؟ فرمایا میرے دوست ابو بکر کی بھی تعریف کرو۔ ایک ہی وجود ہے پورے صحابہ کرام کا جن کی تعریف سننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواہش کی کہ تعریف کرو۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں نے کہا شکر میں کرتا ہوں، کہتے میں نے شعر لکھے، آج ان کے دیوان میں وہ بھی موجود ہیں اور لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضور میں نے لکھ لیے ہیں۔ فرمایا سناؤ، خود سامنے بیٹھ کے سنے۔ میرے دوستو جن کی تعریف رسول اللہ خود سامنے بیٹھ کے سنے ان کی تعریف کیوں نہ کی جائے، ان کی تعریف کیوں نہ کی جائے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں، پسند کر کے تعریف کروائی۔ اور ایک ایسا مصرع کہہ دیا کہ لم یعدل بہی رجلا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے وہ ساتھی ہیں کہ دنیا کا کوئی مرد بھی ان کے مقابل کا نہیں ہے، لم یعدل بہی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان سچ کہا تو نے۔ میرے دوستو یہ تھا مقام، یہ تھی عزت جو اللہ نے دی۔ کیوں ملی؟ کہ بغیر کسی لالچ کے پیار کیا تھا، محبت کی تھی، جان نچھاور کر دی تھی، دولت کی۔ کہتے 8000 دینار میرے پاس تھے جب ہجرت کی ہے، 8000 سونے کی اشرفیاں میرے پاس موجود تھی جب مکہ سے مدینہ چلا ہوں۔ اور میرے دوستو آخری جب لمحے آئے حضرت صدیق اکبر تو بیٹے نے کہا ابا جان آپ کو جنازہ، آپ کو کفن کیسے دیا جائے، کس چیز کا کفن پسند کریں گے؟ بیٹا پوچھ رہا ہے، آخری سانس ہے حضرت صدیق اکبر کا۔ فرمایا بیٹا نئے کپڑے زندہ لوگوں کو اچھے لگتے ہیں، میں تو جا رہا ہوں، اگر اللہ نے پسند کر لیا تو بڑے اچھے مل جائیں گے، اس لیے مجھے میرے کپڑوں میں ہی دفن کر دے کہ قبول ہو گیا تو سب کچھ نیک ہو جائے گا، اگر اچھے کپڑے پہن کے قبول نہ ہوگا تو کیا فائدہ۔ میرے دوستو یہ پیار کی دلی تھی۔ آخری لمحے آئے، حضرت عائشہ صدیقہ میں بیٹی ہیں، اور بیٹی باپ کا تعلق تو آپ جانتے ہیں کتنا پیارا، ایک ہی بیٹی ہے جو قواری رسول اللہ کے نکاح میں آئی، کوئی اور نہیں۔ تو کیا ہوا؟ آخری لمحہ تھا، اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن کو بلایا،
فرمایا بیٹا میری بیٹی کے پاس جاؤ، میری خواہش ہے رسول اللہ کے ساتھ دفن ہونے کی، میری خواہش ہے، لیکن وہ گھر میری بیٹی کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو دیا ہے، اس لیے بیٹی سے اجازت مانگو، جاؤ، اگر بیٹی اجازت دے دے تو دفن کر دینا۔ گئے، حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین سے کہا کہ بہن ابا جی کی یہ خواہش ہے، رو پڑی حضرت عائشہ صدیقہ، کہنے لگی میرے والد گرامی کی خواہش ہے تو یہ تو گھر ہی ان کا، سب کچھ ان کا، قربان ہے۔ خوش ہو گئے، آ کے بتایا کہ بیٹی نے اجازت دے دی، خوش ہو گئے، لیکن پھر کہا بیٹا بات سنو، یہ تو اس کا گھر عارضی تھا نا، یہ تو اس کی ملکیت تھی، گھر تھا، اصل تو گھر رسول اللہ کا ہے، اصل تو گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ان کی قبر انور ہے وہاں، اگر انہوں نے پسند نہ کیا کہ میں ساتھ چلا جاؤں تو کیا فائدہ۔ بیٹا کہنے لگا حضور پھر کیا کروں؟ کہا جب جنازہ ہو جائے تو جنازہ قبر کے سامنے لا کے رکھ دینا اور آواز دینا کہ یا رسول اللہ یار غار آ گیا ہے، آواز دے دینا۔ اگر بیٹا تم نہیں فیصلہ کرو گے، اگر قبر انور سے آواز آئے کہ دفن کر دو تو دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں لے جا۔ اعتماد دیکھیے، محبت کی انتہا دیکھیے، اور یہی ہوا، جنازہ رکھ دیا گیا، آواز دی گئی کہ یا رسول اللہ آپ کا رفیق یار آیا ہے، غار کا رفیق آ گیا ہے۔ کیا حکم ہے؟ کیا پوچھا گیا کہ حکم کیا ہے؟ میرے دوستو صحابہ کو کتنا یقین ہے کہ قبر میں رسول اللہ زندہ ہے، اور حضرت صدیقہ اکبر کو کتنا یقین ہے، یقین کی انتہا ہے۔ سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ یار غار آیا ہے، حکم کیا ہے؟ قبر انور سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب، محبوب کو محبوب سے ملا دو۔ دفن ہو گئے، کندھے سے کندھا جوڑ کے نفر ہو گئے۔ میرے دوستو قیامت کو اٹھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا حضور قیامت آئے گی تو قبر سے کیسے اٹھیں گے؟ فرمایا قبر سے اٹھیں گے سارے لوگ، فرمایا سب سے پہلے جو قبر پھٹے گی وہ میری ہوگی، میں قبر سے نکلوں گا، حشر کے میدان میں سب سے پہلے میں آؤں گا۔ اور جملہ کہا جو تاریخ کا ایک چمکتا ہوا جملہ ہے، فرمایا میں قبر سے آؤں گا باہر، وَبِيَمِينِ ابو بکرین وَبِيَسَارِ عمر، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ۔ میرے دوستو کیا بیان کیا جائے ان کی شانوں کو، سچی بات ہے صدیاں گزر گئی، 13 ہجری میں انتقال ہوا ہے، 13 ہجری کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2 سال 3 مہینے 11 دن بعد دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن سوچے نہیں ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 63 سال رسول اللہ پہ قربان کر دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی تو میری بھی 63 سال ہے، میں نے ایک دن بھی زیادہ زندہ رہنا برداشت نہیں کیا، انہی کی عمر میں گیا ہوں، لیکن سبق دے کے جا رہا ہوں کہ زندگی کے لمحات میرے رسول کی خاطر قربان کرو گے تو زندہ رہو گے۔ زندگی تمہارے لیے ہے، یہ زندگی، یہ موت مارتی نہیں ہے، یہ کئیوں کو بہت زندہ کر دیا کرتی ہے۔ یہ تو عرب شاعر کہتا ہے کہ مرنا کوئی موت کی دلیل نہیں ہوتی، کہتے کتنے انسان ہیں جو فرش پہ زمین پہ چلتے پھرتے مردہ ہوتے ہیں، اور کتنے انسان ہیں جو قبروں میں ہو کر بھی زندہ ہوتے ہیں۔
زندگی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صدقہ ہے. جس کو جتنی مل گئی، جتنا فرمایا، یہاں تک فرمایا. ایک حدیث پڑھ کے بات کو ختم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا. اے لوگو، اگر رب کے بعد کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. یعنی اپنے پروردگار کے بعد جس کی محبت میرے دل میں ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. محبت کرنے والے محبت میں دائمی ہو جایا کرتے ہیں. جو رسول اللہ کی محبت میں جیے ہیں تو رسول اللہ کے دل میں بھی ان کی محبت ہے. انہی کی محبت لے کے آئے ہیں. دعا کیجئے ہمیں اس محبت کے ساتھ جینے کی توفیق حاصل ہو جائے. دن ہے ان کا، ان کے وفات کا دن ہے. کوشش کیجئے ایصال ثواب کی محفلیں کرنے کی کوشش کیجئے. کوشش کیجئے کہ ان کے خاطر قرآن پاک پڑھا جائے، محبت کے زمزمے گائے جائیں، کیونکہ وہی بڑی شان والے ہیں. صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکۂ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. یہ عشق کے کارنامے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں سلامت رہے، تاکہ ہمیں بھی زندگی کا زندہ رہنے کا سلیقہ آ جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما